بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد دوم، صفحہ نمبر 538 یعنی 538، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 113۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر ہے 91 اور وی لاگ نمبر 502، معارف و مسائل، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ معارف و مسائل۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معارف و مسائل، معارف القرآن جلد نمبر 2، پیج 538، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 113۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 91، 91 اور وی لاگ نمبر 502، معارف و مسائل۔ ربط آیات، یہ ہیڈنگ ہے اس کا۔ اوپر ظاہری کفار کے معاملات کے ضمن میں چند جگہ منافقین کا ذکر آیا ہے کہ کفر دونوں میں یکساں ہے۔ آگے بھی بعض منافقین کے ایک خاص قصہ کے متعلق مضمون مذکور ہوتا ہے، بیان القرآن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آیت کا یعنی آیات کا شان نزول، مذکورہ 7 آیات ایک خاص واقعہ سے متعلق ہیں، لیکن عام قرآنی اسلوب کے مطابق جو ہدایات اس سلسلہ میں دی گئی ہیں وہ مخصوص اس واقعہ کے ساتھ نہیں، بلکہ تمام موجودہ اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے عام اور بہت اصولی اور فروعی مسائل پر مشتمل ہیں۔ پہلے واقعہ معلوم کیجیے، پھر اس سے متعلق ہدایات اور ان سے نکلنے والے مسائل پر غور کیجیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ میں ایک خاندان بنو اوبیرک کے نام سے معروف تھا۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام ترمذی اور حاکم کی روایت میں بشیر ذکر کیا گیا ہے، یعنی ترمذی اور حاکم کی روایت میں اس بندے کا نام بشیر ذکر کیا گیا ہے، اور بغوی
اور ابن جریر کی روایت میں تہمہ نام بتلایا گیا ہے۔ اس نے حضرت قتادہ بن نعمان کے چچا فہر رضی اللہ کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لی۔ ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص در حقیقت منافق تھا، مدینے میں رہتے ہوئے بھی صحابہ کرام کی توہین میں اشعار لکھ کر دوسروں کے ناموں سے ان کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ اور چوری کی صورت یہ ہوئی کہ ہجرت کے ابتدائی زمانے میں عام مسلمان فکر و فاقہ کے ساتھ تنگی سے بس سروکات کرتے تھے، اور ان کی عام خوراک جو یعنی جو کا آٹا تھا، یا کھجوریں، یا گیہوں کا آٹا جو بہت کم میسر تھا اور مدینے میں ملتا بھی نہ تھا۔ ملک شام سے جب آتا تو کچھ لوگ مہمانوں کے لیے یا کسی خاص ضرورت کے لیے خرید لیا کرتے تھے۔ حضرت رفع رضی اللہ نے اسی طرح کچھ گیہوں کا آٹا خرید کر ایک بوری میں اپنے لیے رکھ لیا، اسی میں کچھ اسلحہ وغیرہ بھی رکھ کر ایک چھوٹی کوٹلی میں محفوظ کر دیا۔ ابن ابیرک بشیر یا تہمہ نے اس کو بھانپ لیا تو نقب لگا کر یہ بوری نکال لی۔ حضرت رفع رضی اللہ نے جب صبح کو یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھتیجے قتادہ کے پاس آئے اور واقعہ چوری کا ذکر کیا۔ سب نے مل کر محلہ میں تفتیش شروع کی۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ آج رات ہم نے دیکھا کہ بنو ابیرک کے گھر میں آگ روشن تھی، ہمارا خیال ہے کہ وہی کھانا پکایا گیا ہے، دہی کھانا پکایا گیا ہے۔ بنو ابیرک کو جب راز فاش ہونے کی خبر ملی تو خود آیا اور کہا کہ یہ کام لبید بن سہیل کا ہے۔ حضرت لبید کو سب جانتے تھے کہ مخلص مسلمان اور نیک بزرگ ہیں۔ ان کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ تلوار کھینچ کر آئے اور کہا کہ چوری میرے سر لگاتے ہو، اب میں تلوار اس وقت تک میان میں نہ رکھوں گا جب تک چوری کی حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ بنو ابیرک نے آہستہ سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام کوئی نہیں لیتا، نہ آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ بغوی اور ابو جریر کی روایت میں اس جگہ یہ ہے کہ بنو ابیرک نے چوری ایک یہودی کے نام لگائی اور ہوشیاری یہ کی کہ آٹے کی بوری کو تھوڑا سا پھاڑ دیا تھا، جس سے آٹا گرتا رہا، اور رفع کے مکان سے یہودی مذکور کے مکان تک اس آٹے کے آثار پائے گئے۔ شہرت ہونے کے بعد چوری کیا ہوا اسلحہ اور زریں بھی اس یہودی کے پاس رکھوا دی، اور تحقیق کے وقت اس کے گھر سے برآمد ہوئیں۔ یہودی نے قسم کھائی کہ زریں مجھے ابن ابیرک نے دی ہیں۔ ناظرین، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں ہی بند کرتے ہیں۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ، جب دل سجدہ کناں ہوگا آنکھوں میں چھڑی ہوگی۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، آسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، جب نعت نبی ہوگی۔